آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل اعمال میں بھی روایت ہے، آپ کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سردیوں کا موسم، باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ٹہنیوں کو حرکت دی، پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے پوچھا ابو ذر یہ سردیوں کی وجہ سے پتے جھڑ رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اسی طرح جب مومن 5 وقت کی نماز توجہ سے، خشوع و خضوع سے اور صحیح تلفظ سے پڑھتا ہے تو فرمایا یہ 5 وقت کی نماز اس کے گناہوں کو بھی ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہوں۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا صحابہ اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ 5 وقت اسی نہر میں نہا رہا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جس طرح 5 وقت نہانے والے کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن خشوع و خضوع ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے اس نماز میں۔ باقی رہی بات، ہماری ترتیب یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ ایک اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس کو دن میں کتنی دفعہ رکھا؟ 5 مرتبہ۔ نماز، روزہ سال کے بعد، زکوٰۃ سال کے بعد، حج پوری زندگی میں 1 دفعہ۔ اہمیت سمجھیے گا نماز کی۔ روزہ رکھنا ہے سال کے بعد 1 دفعہ، 1 مہینہ، اور یہ روزہ وہ رکھے گا جو مسافر نہ ہو، مقیم ہو، جو بیمار نہ ہو، تندرست ہو، وہ روزہ رکھے گا۔ زکوٰۃ وہ دے گا جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس پیسے ہوں بھی صحیح، اور اگر نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ حج وہ ادا کرے گا جس کے اوپر فرض ہو، پیسے اتنے ہوں، پیسے اتنے نہیں تو حج بھی اس کے اوپر فرض نہیں۔ تو زکوٰۃ سال کے بعد، روزہ بھی سال کے بعد، حج پوری زندگی میں 1 دفعہ۔ لیکن نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے نماز کو سال میں 2 دفعہ نہیں رکھا، سال میں 5 دفعہ نہیں رکھا، مہینے میں 1 دفعہ نہیں رکھا، ہفتے میں 1 دفعہ نہیں رکھا۔ اللہ کو نماز اتنی پسند ہے کہ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض قرار دیا۔ کتنی اللہ کو محبت ہے نماز جیسی اس عبادت سے۔ اور اگلی بات، یہ جو نماز ہے مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ مؤذن نہیں کہہ رہا ہوتا، یہ یوں سمجھ لو اللہ کی ذات اپنے گھر کی طرف بندے کو بلا رہی ہے۔ اب ایک ایسا آدمی جو سڑک کے کنارے چل رہا ہے، کوئی آدمی اسے روک دے، بلاتا ہے اسے، جس نے بلایا روکا وہ اجنبی ہے، یہ جانتا بھی نہیں، لیکن یہ اس کی بات سنتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو تو اس کی بات مانتا ہے۔ استاد اگر کوئی کہنا کہتا ہے تو مانتا ہے، پیر صاحب کی بات بھی مانتا ہے، والدین نے اگر بلایا ہو تو بھاگ کے جاتا ہے۔ یہی بندہ جو استاد کی بات مانتا ہے، پیر صاحب کی بات مانتا ہے، والدین کی بات مانتا ہے، 5 دفعہ جب مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے حی علی الصلاۃ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، یہ سب کی باتیں مانتا ہے، سب کی باتیں سنتا ہے، سب کی باتیں ماننے کے بعد عمل بھی کرتا ہے۔ اور اگر اللہ نے 5 مرتبہ اس کو بلایا اور یہ 5 مرتبہ سننے کے باوجود اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوا تو اس سے بڑا نادان اور بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ عام آدمی کی بات بھی مان لے لیکن اللہ بلائے تو نہ جائے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ آپ کو کوئی کولڈ ڈرنک پلا دیتا ہے، پانی پلایا اس نے آپ کو، چائے پلا دی آپ کو، اس نے آپ کو لفٹ دی، آپ جا رہے تھے، اس نے بھی آپ کو بائک پہ بٹھا لیا، ساری زندگی آپ اس کا احسان نہیں بولتے،
وہ جب بھی ملتا ہے آپ خوش دلی سے ملتے ہیں کہ یار اس بندے نے بڑی رسپیکٹ کی تھی میں جب گیا تھا، اس نے چائے پلائی تھی، اس نے کولڈ ڈرنک پلائی تھی، اس نے کھانا کھلایا تھا۔ یہ شخص جو مخلوق کا اتنا قدر شناس ہے کہ انہوں نے مجھے میری رسپیکٹ اور عزت کی تھی، لہٰذا ساری زندگی آپ اسے یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ جس نے آپ کو کھلایا بھی صحیح، جس نے آپ کو پلایا بھی صحیح، جس نے آپ کو رزق بھی دیا، جس کی زمین پہ آپ رہ رہے ہو، جس کے فضاؤں میں آپ سانس لے رہے ہو، جو آپ کو ہائیڈروجن دے، جو آپ کو آکسیجن دے، جو آپ کو پانی بھی دے، آپ کو کھانا بھی دے، جو آپ کے اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کان ہوں گے لیکن انسان سن نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو زبان ہوتی ہے لیکن انسان بول نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو آنکھیں ہوتی ہیں لیکن انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس اللہ نے تم پہ کتنے احسان کیے کہ اللہ نے ہمیں کان بھی عطا فرمائے، پھر کانوں کی سماعت بھی دی، اللہ نے ہمیں زبان بھی دی، پھر زبان سے بولنا بھی سکھایا، پھر اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی دی، پھر آنکھوں سے دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ پورے جسم پہ اگر آپ غور کریں، ہاتھ ہوتے ہیں لیکن فالج ہو گیا، ہاتھوں سے کام نہیں ہوتا، پاؤں ہے لیکن چل نہیں سکتا، دل ہے لیکن دھڑکتا نہیں، لیکن اللہ کا احسان یہ ہے اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے تو پکڑنا بھی سکھایا، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ان میں اتنی طاقت رکھی کہ ہم ان سے چل بھی سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں دل دیا تو اس میں دھڑکنے کی، خون کو سپلائی کرنے کی اللہ نے طاقت بھی عطا فرمائی۔ اور یہ جو دو نالیاں جا رہی ہیں، کتنی نالیاں؟ دو نالیاں، ایک نالی سانس کی ہے اور ایک نالی معدے کی ہے۔ اب جب غذا جاتی ہے، اس نے معدے والی نالی میں غذا جانی ہے تو سانس کی نالی کو اللہ بند کر دیتے ہیں، وہاں لقمہ نہیں جاتا، وہاں سے صرف سانس آئے گا۔ کیا احسان ہے اللہ کا! اللہ نے اس جسم کی فیکٹری کو کس انداز سے بنایا کہ یہ لقمہ اسی نالی سے جائے، یہاں سے سانس لے گا، اور اگر وہ لقمہ اس پانی لائیے گا اگر وہ لقمہ ادھر سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بند کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ یہاں سے جانا چاہیے۔ پھیپھڑوں کی فیکٹری الگ سے ہے، دل مسلسل پمپنگ کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، پھر یہ دل انسان کے جسم میں خون سپلائی کر رہا ہے اور ہر رگ کے اندر خون جا رہا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ اس دل کو، پمپنگ کو، خون کو سپلائی کرنے کے سسٹم کو ایک سیکنڈ کے لیے اللہ بند کر دے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو اللہ سے بڑا بھی کوئی محسن ہے؟ تو چائے پلانے والے کو یاد رکھو، کولڈ ڈرنک پلانے والے کو یاد رکھو، اور جس کی احسانوں پہ ہمارا بال جکڑا ہوا ہے، اس اللہ کو انسان یاد نہ رکھے، اور اس کی 5 وقت کی ہونے والی آواز کو، بلانے والی آواز کو، حی علی الصلاۃ کو اگر انسان ذہن میں نہ رکھے، اس سے بڑا نادان پھر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں کہ ایک آدمی کے اتنے احسان مند اور جس سے مسلسل آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ایسی ذات سمندر روزانہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم یہ حد کراس کر جائیں۔ سمندر روزانہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے اور ہم غرق کر دیں ان کو۔ زمین روزانہ اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے اور ہم پھٹ جائیں۔ آسمان روزانہ کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں ان کے اوپر گر جاؤں، لیکن وہ اللہ روک رہا ہے کہ نہیں میرے بندے آج نہیں، انہوں نے پھر میرے دربار پہ آنا ہے، پھر میرے گھر پہ آنا ہے، پھر میری نماز پڑھنی ہے۔ لیکن ایک انسان 5 وقت کے لیے اذان کو سن بھی رہا ہے، نہیں آتا، اس سے بڑا نادان، بے سمجھ، بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اللہ بلائے، اللہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تھے رنگ پیلا ہو جاتا تھا، جسم پہ کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ مسجد میں جب آتے تھے تو کیفیت یہ ہوتی، پوچھنے والا پوچھتا تھا شیر خدا آپ تو اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، آپ کو تو اللہ کے نبی نے شیر کہا، اللہ کا شیر کہا، اور آپ کانپنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں، رنگ پیلا کیوں ہو جاتا ہے آپ کا؟ تو شیر خدا رو کے فرمایا کرتے تھے تمہیں پتہ نہیں کس نے بلایا ہے، تمہیں پتہ نہیں کس ذات نے بلایا ہے، کس کے دربار پہ جانے کا وقت آ گیا۔
کس کے گھر میں جانے کا وقت آ گیا، میں اس کے دروازے پہ جا رہا ہوں، مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ کے گھر کا ادب کیسے کروں گا، میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر نماز کیسے پڑھوں گا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کانپ اٹھتے تھے۔ ایک شیر خدا کا ایمان ہے اور ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے۔